فہم قرآن۔ موضوع اللہ کی نشانیاں اور دانشمند لوگوں کا طرز عمل۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 190 191۔ پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں دانشمندوں کی پہلی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے کہ کائنات کو دیکھو، مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو، اور جب اللہ کو پہچان لو تو اسے یاد رکھو۔ جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی عقل مند انسان جب زمین و آسمان کی پیدائش، سورج و چاند کی گردش، دن رات کی آمد و رفت کے مضبوط اور مربوط نظام میں غور کرتا ہے کہ کس طرح یہ سب ایک معین رفتار اور معین قانون کے تحت فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں، کبھی لمحہ بھر کا فرق نہیں پڑتا، تو اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ تمام تر کارخانہ قدرت ایک ہی قادر مطلق اور مختار کل فرما روا کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، جس نے اپنی عظیم قدرت و اختیار سے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی اپنی حدود میں جکڑ رکھا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ حدود سے تجاوز کر سکے۔ اگر اس عظیم الشان کارگاہ کا ایک پرزہ یا کوئی کارندہ اس مالک الملک کی قدرت و تصرف سے باہر ہوتا تو کارخانہ عالم کا یہ مربوط اور مستحکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا، اور یوں وہ توحید تک، لا الہ الا اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ یقیناً اس سب کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور پھر انہی اہل دانش کی اس صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقل مند اور دانشمند لوگ ہیں کون، یعنی یہ نشانیاں ہیں، لیکن ہیں کن کے لیے؟ یہ ہیں اہل عقل و دانش کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق و قدرت الہی کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو، وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں۔ عقل مند تو صرف وہ لوگ ہیں جو اس کارخانہ قدرت میں غور کرنے کے بعد اللہ کی بے پناہ قدرت و تصرف کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس اعتراف حقیقت کے نتیجے میں ان کے بدن کا رواں رواں اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگتا ہے، اور وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کارخانہ قدرت پہ غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اتفاق سے یوں ہو گیا اور اتفاق سے یوں ہو گیا، اور یہ سب اتفاقات کا نتیجہ ہے، وہ ہرگز اہل عقل و دانش نہیں ہیں۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ اس پہ غور کریں گے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا اور پھر اگلی صبح دوبارہ مشرق میں آ جانا، اور یہ زمین اور یہ آسمان سب کے سب معجزے ہیں۔ اگر یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتے اور کوئی ہمیں یہ بتاتا کہ ایسا ایسا اور ایسا ممکن ہے، تو ہم یہ کہتے کہ یہ شخص پاگل ہے۔ لیکن چونکہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضول و بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے جو بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں بنانے والے نے انسان کی خدمت میں لگا رکھی ہیں
اور انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہی اس کا مقصد زندگی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس غور و فکر کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے رب تو نے یہ سب فضول پیدا نہیں کیا۔ اور پھر وہ یہ بھی جان جاتے ہیں کہ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، جس میں جزا و سزا کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمیں بھی انہی دانشمند لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔